بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمیں خدا نے یہ شرف دیا ہے کہ ہم ان دین فہمی کی مجالس میں جمع ہوتے ہیں اور معصومین کے کلام سے، احادیث سے اور ذکر و فضائل جناب سیدہ سے کچھ اپنے لیے توشہ دنیا و توشہ آخرت جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم جو دیندار لوگ ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جو کچھ نہیں کرتے میرے جیسے، ان کا یہ خیال زیادہ ہوتا ہے کہ میں بہت ریلیجس ہوں، ریلیجن بہت ڈیمانڈنگ ہے، مجھ سے بہت سی چیزیں مانگتا ہے اور الحمدللہ میں وہ ساری چیزیں دیتا ہوں۔ مجھے ہر قدم پہ دین حکم دیتا ہے اور میں ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر دین پہ احسان کرتا ہوں، یا اس احسان کو چھوڑ دیجئے، میں ان احکامات پر عمل پیرا ہو کر خود سعادت دارین حاصل کرتا ہوں۔ کم و بیش ہمارا یہ خیال ہے، جبکہ دین آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے۔ آپ ہیں کون؟ آپ کے پاس ہے کیا جو دین آپ سے مانگے، دین آپ کو حکم دے اور آپ اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد دین پر احسان کریں، یا یہ کہیں کہ میں نے یہ کیا ہے اور آپ کے کہنے پہ کیا ہے، اس لیے مجھے اجر و ثواب ملنا چاہیے۔ حد اقل اتنا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہی ہے کہ میں نے اگر یہ واجبات انجام دیے ہیں، ان محرمات سے میں بچا ہوں، اور واجبات اور محرمات بھی ایسے نہیں ہیں کہ سال میں 2-4 دفعہ ہوں، میری زندگی کے ہر لمحے میں یہ احکامات موجود ہیں۔ جبکہ ہم کہہ رہے ہیں دین آپ سے کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، دین آپ سے کچھ طلب نہیں کرتا، دین آپ کو کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیتا ہے۔ صحیح غلط؟ جی، حکم دیتا ہے، مانگتا بھی ہے، اطاعت مانگتا ہے، آپ سے مانگتا بھی ہے، اس کے عوض کچھ دیتا بھی ہے، بہت کچھ دیتا بھی ہے۔ اور اگر بہت کچھ نہ دے تو ہم یہ عمل کریں گے؟ اتنا دے رہے ہیں تب بھی نہیں کر رہے، اتنا مل رہا پھر بھی نہیں کر رہے، اور جو کر رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے۔ انبیاء بھی استغفار کرتے تھے، ائمہ بھی استغفار کرتے تھے، کس چیز سے استغفار کرتے تھے؟ وہ تو معصیت کرتے ہی نہیں، ہم تو معاصی پہ استغفار کرتے ہیں۔ وہ اولیاء اللہ کس چیز پہ استغفار کرتے ہیں؟ اپنی اطاعت پر استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، اس مجلس کے بعد استغفار کرنا چاہیے۔ کہاں مقام زہرا اور کہاں یہ مجلس؟ ہمیں کوئی فخر تو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے کوئی عزاداری کر لی، کہاں وہ مقام اور کہاں ہم اور ہماری یہ مجالس۔ دین ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا ہے۔ پھر یہ جو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خمس دو، حجاب کرو، عفت، حیا، شرم، شراب حرام، یہ سب کیا ہے؟ یہ دین آپ سے مانگ رہا ہے یا نہیں مانگ رہا؟ دین آپ سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا۔ کیا مطلب؟ میں مثال سے اگر سمجھا پاؤں، اگر آپ کسی واک پہ جا رہے ہیں، آپ 40 پہ مشی پہ گئے ہیں، وہاں تو آپ کو ہر قدم پہ سبیل مل جاتی ہے، موقف ملتا ہے اور ہر چیز ملتی ہے۔ آپ ایک واک پہ جا رہے ہیں، ایک صحرا میں، صحرا کے شروع میں ایک موقف لگا ہوا ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ پانی ہے
جتنا چاہو اتنا پانی پیو، ادھر سے جتنا لے جانا چاہتے ہو وہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ آپ وہاں سے گزر رہے ہوں اور آپ کہیں ہاں یہ بہت حکم دیتا ہے، میں کسی کا حکم نہیں مانتا، یہ حکم دے رہا تھا، یہ آپ کو حکم دے رہا تھا پانی لے جاؤ، کوئی حکم نہیں دے رہا تھا، یہ آپ سے کچھ مانگ رہا تھا، آپ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا تھا، پانی کا پیسہ بھی آپ سے نہیں لے رہا۔ اگر آپ پانی لے جائیں تو شاید کھانا بھی آپ کو ساتھ میں مفت میں دے دے، آپ سے لے کچھ بھی نہیں رہا، لیکن آپ کو بہت تاکید سے کہہ رہا ہے کہ یہ پانی لے لو، تو یہ آپ سے مانگ رہا ہے یا آپ کو دے رہا ہے؟ آپ کو دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر نہ کرو تو کیا ہوگا؟ اگر پانی نہ پیو اور پانی لے کے نہ جاؤ تو کیا ہوگا؟ پیاسے مرو گے۔ تو یہ جو پیاسے آپ مرے ہیں، یہ اس نے جس نے موقف لگایا اس نے سزا دی ہے آپ کو؟ نہیں، یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ موقف والا آپ سے کچھ مانگ نہیں رہا، آپ کو کوئی حکم نہیں دے رہا، آپ کو ایک واقعیت بتا رہا ہے کہ بغیر پانی کے چلے جاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ پانی بھی آ گیا الحمدللہ۔ تو ابھی انہوں نے حکم نہیں دیا، انہوں نے کہا پانی پیو گے تو تمہارا گلا بہتر کام کرے گا، گلا خوش نہیں ہوگا۔ دین بھی جو آپ سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ عبادات کرو، ان محرمات کو انجام نہ دو، یہ کوئی آپ کو حکم نہیں دے رہا ہے، کوئی آپ سے مانگ نہیں رہا ہے، کوئی آپ دین پہ احسان نہیں کر رہے، آپ کو ایک واقعیت بتا رہا ہے کہ نماز پڑھ کے جاؤ گے تو وہاں پہنچو گے، نہ پڑھ کے جاؤ گے تو یہاں چلے جاؤ گے۔ یہ جنت ہے، یہ دوزخ ہے، دونوں راستے ہیں۔ جنت جانے کا راستہ یہ ہے، اس کی یہ لوازم ہے، جہنم جانے کا راستہ یہ ہے، اور یہ نہ کرنے کی صورت میں یا محرمات کرنے کی صورت میں آپ نے جہنم جانا ہے۔ اگر کوئی طبیب آپ سے کہے لمبے لمبے سانس لو، ہاں تو کوئی ڈاکٹر آپ سے فیس لیتا ہے، یہ کورونا کے بعد ابھی ہو گیا ہے، آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو کہتے ہیں آپ بھاپ لے لیں، یہ مریضی آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں یار کورونا سے پہلے تو نہیں کہتے تھے، ہمیشہ دوائی لکھ کے دیتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب کیونکہ لوگوں میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے، بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ چل گئی ہیں، وہ آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہا، کوئی نہ فارماسیوٹیکل کمپنی آپ سے پیسے لے رہی ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاپ لیا کرو، آپ بھاپ لیں گے تو آپ جراثیم سے محفوظ رہیں گے، آپ کو کرونا نہیں ہوگا۔ یہ کوئی حکم دے رہا ہے؟ یہ کوئی حکم نہیں دے رہا، آپ کو کرونا سے بچا رہا ہے۔ یہ واجبات، یہ محرمات، یہ آپ کا ایک لازمی نتیجہ ہے، اس سے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ واجبات اور محرمات جو دین میں ہیں یہ سارے برابر کے نہیں ہیں، سب ایک لیول، سب بہت اہم ہیں۔ اس میں سے کسی بھی گناہ کو اگر آپ صغیرہ سمجھیں وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ اگر میں کہوں نا یہ گناہ صغیرہ اس لیے میں یہ کر لیتا ہوں، تو یہ گناہ کیا ہو جائے گا؟ کبیرہ ہو جائے گا۔ ٹھیک، کبیرہ صغیرہ اس طرح نہیں ہے، گناہان کبیرہ اور صغیرہ ہیں، لیکن جس کو میں گناہ صغیرہ کہہ کے انجام دوں وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ لیکن واجبات بھی اور محرمات بھی کچھ اہم ہیں، کچھ اہم نہیں ہیں۔ آپ کے جسم کا ہر حصہ بہت اہم ہے، لیکن اگر آنکھ پہ کوئی چوٹ آ رہی ہو تو ہاتھ سے بچایا جاتا ہے۔ ہاتھ چلا جائے کوئی بات نہیں، آنکھ نہیں جانی چاہیے۔ آنکھ چلی جائے کوئی بات نہیں، مغز نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے بغیر آنکھ کے انسان ہے، بغیر ہاتھ کے انسان ہے، بغیر مغز کے انسان نہیں ہے۔ اگر مغز نہ رہے وہ باقی سارا جسم بالکل سالم ہو، اس کو لے جا کے دفنا دیتے ہیں۔ یار اتنا خوبصورت جسم، اتنا تر و تازہ جسم، اسے لے جا کے دفنا رہے ہو، یہ میت ہے، یہ لاشے ہے۔ لاشا لا شیء ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہاتھ اس کا ہاتھ ہے، نہ پاؤں اس کا
پاؤں ہے، نہ اسکن اس کی اسکن ہے، یہ لاشا ہی ہے، لاشا۔ واجبات اور محرمات سب برابر نہیں ہیں، ان میں کچھ اہم ہیں، کچھ مہم ہیں، کچھ کی اہمیت زیادہ ہے، کچھ کی اہمیت کم ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں نہ آئے تو ہم ہاتھ کی حفاظت کرتے کرتے اپنے آنکھ ہاتھ سے دے بیٹھیں گے۔ اور یہ سمجھ میں نہ آنے کا ایک اور نقصان ہے، مسجد میں، مجلس میں کوئی شخص آئے اور گناہ کرے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جو آپ یہاں آ کے نہیں کر سکتے، آپ تو ویسے ہی نہیں کرتے، مسجد آنے والے ویسے ہی نہیں کرتے، لیکن ایک عام انسان جو اگر مثلا شرابی ہے خدا نخواستہ، وہ یہاں آ کے شراب نہیں پیے گا، اسے پتہ ہے یہ معصیت یہاں نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کرتا ہو بے شک، لیکن اسے پتہ ہے کہ یہ معصیت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسے یہاں نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم مذہبی لوگ یہ گناہ نہ مسجد میں کرتے ہیں، نہ مسجد سے باہر کرتے ہیں۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم مسجد میں بھی کرتے ہیں، مسجد میں بھی ہم غیبت کرتے ہیں، اور غیبت اشد من الزنا، اور غیبت بھی کس کی کرتے ہیں؟ مجلس کے فوراً بعد جس نے تلاوت کی، جس نے مرثیہ پڑھا، جس نے مجلس پڑھی، جس نے دعا پڑھی، انہی کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ پتہ نہیں ہے کیا اہم ہے، کیا مہم ہے، کس کی حفاظت کرنی ہے، کس کی حفاظت نہیں کرنی ہے۔ کچھ سچویشن ایسے ہیں، کچھ امتحان ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں، اور کل ہم نے آپ سے کہا تھا خدا آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو رکھ دیتا ہے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جبر ہے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور وہ آپ کے سامنے آ گیا، اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، برتاؤ کیسے کرنا ہے، وہ ہے کیا، کل وہ بیان کیا تھا کہ وہ خدا کی طرف سے آزمائش ہے، اور وہ آزمائش آپ کے لیے بہترین چیز ہے، اس سے بہتر نہیں ہو سکتا، یہ کل کی بات ہے تو بہترین۔ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان میں سے جو میری آزمائش ہیں، ابتلاءات ہیں، نعمت بھی اور نقمت بھی، دونوں، سزا بھی اور جزا بھی، یہ سزا جزا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اچھی چیزیں بھی، مثبت چیزیں بھی اور منفی چیزیں بھی، جو میرے سامنے آ گئی، اور اس کے ساتھ میں نے کیسے ری ایکٹ کرنا ہے۔ اب یہ میرے سامنے ایک چیز آ گئی ہے، مجھے کہاں حساس ہونا ہے اور کہاں حساس نہیں ہونا ہے۔ یہ دو طرح کی ہیں، ایک جو چیز میرے سامنے آئی ہے، جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، جس سچویشن کا میں شکار ہوا ہوں، اس میں میرا اپنا بھی کوئی نہ کوئی رول ہے۔ ایک دوست ایسا میری محفل میں آ گیا، میری زندگی میں آ گیا، جس نے مجھے برباد کر دیا، بری عادتیں مجھے لگوا دی اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ یہ ایک حادثہ ہے جو میری زندگی میں پیش آیا ہے، لیکن اس حادثے میں میرا اپنا رول بھی ہے کہ میں نے اسے اپنا دوست بنایا ہے۔ اگر میں نہ بناتا تو یہ حوادث میرے ساتھ پیش نہ آتے۔ یہ الگ ہے، یہ میرا بھی موضوع نہیں ہے۔ دوسرے حادثے وہ ہیں جس میں میرا اپنا کوئی رول نہیں ہے، میں نے نہ کوئی غلطی کی ہے، نہ کوئی انتخاب کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، ایک سچویشن میں میں آ گیا ہوں۔ صبح میں ٹھیک تھا، رات کو میں ٹھیک تھا، ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، کل مجھے بہت اہم کام بھی ہے اور مجھے مظفر آباد بھی جانا ہے، دعا کریں میں واپس بھی پہنچوں مجلس کے لیے۔ صبح اٹھتے ساتھ ہی میں مریض ہو گیا ہوں، شدید بخار ہے، میں سفر نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایک سچویشن ہے جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں چلتا ہوا جا رہا تھا، کسی نے مجھے مار دیا، ٹکر ہو گئی کسی سے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے، وہ دیکھے بغیر چل رہا تھا۔ میں نے یہاں کیسے ری ایکٹ کرنا ہے؟ ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ میرے؟
یہ حوادث اب اگر میرے ساتھ ہوں، کچھ حوادث، کچھ سچویشن ایسی ہے جہاں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، جبر ہے، میرے وجہ سے نہیں ہوا ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شارٹ ٹرم ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ شارٹ ٹرم کیا ہے؟ یہ کسی سے میری ٹکر ہو گئی، کسی سے میری ٹکر ہو گئی، اس کے جواب میں نے کیا کیا یا مجھے کیا کرنا چاہیے، جو کچھ بھی ہے وہ ایک دفعہ ہے۔ اس ایک دفعہ میں نے اہل بیت کی سیرت کے مطابق، اخلاق اہل بیت کے مطابق عمل کیا، میرے لیے وہ مستقبل ہے، نہیں کیا میرے لیے وہ مستقبل ہے۔ میرا آگے جو دنیا ہو رہی ہے اسی طرح ہے، نیویگیٹر نے کہا ٹرن رائٹ، میں اگر نہیں مڑا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ اگلا راستہ ہے۔ یہ ایک دفعہ کا، یہ بھی آسان ہے، اسے بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم آگے اگلے پہ، اگلا کیا ہے؟ میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے جو میرے بس میں بھی نہیں ہے اور شارٹ ٹرم بھی نہیں ہے، ایک دو منٹ کا بھی نہیں ہے، ایک دو سین بھی نہیں ہے، میری زندگی کے ایک دو فریم بھی نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ رات میں سویا تھا، خدا نہ کرے ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو، صبح میں بیدار ہوا، میری بینائی چلی گئی ہے۔ اب کب تک کا ہے یہ؟ زندگی بھر کا ایک آزمائش ہے، اور زندگی بھر کی آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش کے ساتھ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیسے کرنا ہے؟ ایک تو یہ جان لیجئے، اگر ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے، کچھ ایسے حوادث ہو گئے، یا کوئی، میری بہنوں کے حوالے سے کہوں، انہوں نے خود انتخاب نہیں کیا، ارینج میرج تھی، شوہر ایسا بد اخلاق ہے، اب اس کے ساتھ ساری زندگی نبھانا ہے۔ برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بد اخلاق بھی مل جائے جس کے ساتھ ساری عمر نبھانا ہے۔ اب یہ زیادہ خطرناک ہے، کیا کرنا ہے ہر سچویشن میں الگ ہے، لیکن یہاں جو تاکید میں کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اہل بیت ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں اگر میں غلطی کروں گا، جس سے میری ٹکر ہوئی، وہاں غلطی کروں گا تو وہ غلطی ایک دفعہ ہے، صحیح کروں گا تو بھی اجر ایک دفعہ ہے۔ یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ میرے زندگی میں ہر روز، ہر آن، ہر لمحے ہو رہا ہے۔ یہاں اگر میں غلطی کروں گا تو میری غلطی ایک نہیں ہے، میری غلطی ہزارہا برابر ہو جائے گی۔ اگر اچھا کروں گا تو میری اچھائی ایک دفعہ نہیں ہے، میری اچھائی ہزارہا مرتبہ بڑھ جائے گی۔